تو کہا والعادیات ضبحا، قسم ہے تیز رفتار گھوڑوں کی، جب وہ دوڑتے ہیں تو ان کے سینوں سے آواز نکلتی ہے۔ فالموریات قدحا، اور وہی گھوڑے جب پتھریلی زمینوں میں جاتے ہیں تو ان کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، اور صبح کے وقت وہ لشکروں کو طاقت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں، اچانک حملہ کرتے ہیں۔ فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور پھر گرد اڑتی ہے۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور وہ لشکروں کے اندر جو ہے وہ گھس جاتے ہیں اور لشکروں کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں، ان کو طاقت و تاراج کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ گھوڑوں کی 5 صفتیں بیان کرنے کے بعد جو جواب قسم ہے وہ کیا ہے؟ میں کہوں نا مجھے قسم ہے اللہ کی، مجھے قسم ہے جلالت والے رب کی، مجھے قسم ہے عرش کے مالک کی، تو آپ ایک دم الرٹ ہو جائیں گے کہ یہ قسموں پہ قسمیں کر رہا ہے تو کہنا کیا چاہتا ہے۔ تو قسم کے بعد جو بات کہی جائے اس کو جواب قسم کہتے ہیں۔ تو رب ہو کے قسمیں کر رہا ہے، اور قسمیں بھی گھوڑوں کی اداؤں کی۔ تو انسان کے کان کھڑے ہو گئے کہ ہمارا رب ہم سے کیا فرمانا چاہتا ہے کہ قسموں پہ قسمیں کی جا رہی ہیں اور گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی جا رہی ہیں۔ تو جواب آیا ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بہت ناشکر ہے۔ یہاں تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گا کہ گھوڑوں کی قسمیں کی گئیں، گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں کی گئیں، اور انسان کی مذمت کی گئی۔ یا اللہ، انسان کو ناشکرہ کہنا ہی تھا تو کسی اور موقع پہ کہہ لیا جاتا۔ ایک طرف گھوڑوں کی قسمیں، ایک طرف گھوڑوں کی اداؤں کی قسمیں، ایک طرف گھوڑوں کے سینوں سے نکلنے والی آواز بھی پیاری لگے، ایک طرف گھوڑوں کے پاؤں سے اڑنے والے غبار کے ذرے بھی اچھے لگے، ایک طرف گھوڑوں کے پاؤں سے لگی ہوئی کھریوں کے ٹکرانے سے نکلتے ہوئے شرارے بھی اچھے لگے، اور دوسری جانب انسان کو ناشکرہ کہا۔ تو انسان کو ناشکرہ کہنا تھا تو کسی اور موقع پہ فرما دیا ہوتا، لیکن انسان کو ناشکرہ گھوڑے کی قسمیں کر کے کہا، تو کہا یہی تو بتلانا چاہتا ہوں، اگر میرے رسول سے نسبت رکھیں تو ذات کے گھوڑے بھی ہوں تو وہ بھی پیارے لگے، اور اگر نسبت نہ رکھیں تو انسانیت نہیں ہے، اور وہ انسان ہونے کے باوجود اولئک کل انعام بل ہم اضل، کہا وہ چوپائے ہیں، چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ اس لیے عزت اگر پانا چاہتے ہو تو میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، میرے محبوب سے نسبت ہوگی تو پھر تم جیسے بھی ہوگے تو تم عزت کی مسند پر بیٹھو گے۔ ابو لہب کو ابو لہب کیوں کہتے تھے؟ کہتے ہیں کہ اس کا رنگ شعلے کی طرح چمکتا تھا، قریشی النسب تھا، ہاشمی النسل تھا، اس وجہ سے اس کا رنگ شعلے کی طرح چمکتا تھا۔ ابو لہب اس لیے کہہ دیتے ابو لہب، لیکن ذلت کے گڑھے میں گر گیا اس لیے کہ نسبت میرے رسول سے نہ قائم ہو سکی، اور دوسری جانب رنگ کالا ہے، ہونٹ موٹے ہیں، ذات کا حبشی ہے، لیکن ممبروں میں بھی آج تذکرے بلال حبشی کے ہیں اور محرابوں میں بھی تذکرے بلال حبشی کے ہیں۔ تو یہاں ذات نہیں دیکھی جاتی، یہاں دیکھا جاتا ہے میرے رسول سے نسبت کس کی ہے۔ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ میں اس بڑے مجمع میں اگر آپ سے پوچھوں کہ جب میرے حضور تشریف لائے تھے تو اس زمانے کے کیسر کا نام کیا تھا، تو شاید اس دور کے کیسر کا نام آپ نہ بتا سکیں۔ کسی کا تاریخ کا تازہ مطالعہ ہو تو وہ کوئی اس وقت اسے نام ذہن میں ہو تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن مجموعی طور پہ اس دور کے کیسر کا نام کسی کو نہیں آتا ہو۔ میں اگر پوچھوں کہ جب میرے حضور آئے تھے اس دور کے خاقان کا نام کیا تھا، اس دور کی طاقت تھی، لیکن آج اس دور کے خاقان کا نام کسی کو نہیں آتا ہوگا۔ میں پوچھتا ہوں جب میرے حضور تشریف لائے تھے تو اس دور کے کسرا کا نام کیا تھا، اس دور کا اوباما تھا، لیکن آج کسی کو اس دور کے کسرا کا نام نہیں آتا ہوگا۔ اور میں اگر اس مجلس میں موجود سب سے کم عمر کے بچے سے پوچھوں کہ میرے حضور کے مؤذن کا نام کیا تھا، تو وہ سر اٹھا کے بلال حبشی کا نام لے گا یا نہیں لے گا؟ تو پھر جو نسبت رسول سے رکھ لے
ताल्लुक़ हुजूर से रख ले तो फिर रब उसे मरने नहीं देता, उसका जिक्र मिटने नहीं देता, वरना नाम भी बाकी नहीं रहता। तो इंसान को नाशुक्रा घोड़ों के वसफ बयान करने के बाद कहा गया कि अगर मेरे रसूल से निस्बत रखते हो तो ज़ात के घोड़े भी हों तो वो भी महबूब हैं, और अगर निस्बत ना रखता हो तो हाशमी नस्ब भी हो, कुरैशी नस्ब भी हो, और रंग अंगारे की तरह चमकता क्यों ना हो, मक्के का सरदार क्यों ना हो, अल्लाह उसे परे का की हैसियत नहीं देता, इसलिए कि उसकी निस्बत मेरे रसूल के साथ नहीं है। तो रब लोगों को देखता है महबूब की निस्बत के हवाले से। जिसकी निस्बत महबूब से जुड़ी है, जिसका ताल्लुक हुजूर से जुड़ा है, तो अल्लाह ताला उसको सर बुलंद कर देता है, चाहे वो ज़ात का घोड़ा ही क्यों ना हो, वो ज़ात का ऊँट ही क्यों ना हो, बल्कि नबी से निस्बत हो जाए तो ज़ात की चींटी ही क्यों ना हो, बल्कि नबी से निस्बत रखने वाले वलियों से निस्बत हो जाए, ज़ात का कुत्ता भी क्यों ना हो, तो रब को वो भी प्यारा लगता है। और उसकी अदाएं कुरान में अल्लाह बयान करता है। तो जो सब कुछ नबी पे वार देते हैं तो उनकी शान व अज़मत का आलम।